یاد رکھنا میں اس زمین کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 70 سال ہو چکی ہے, 70 سال کی ہو گئی ہے. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص اپنی پوتی سے پڑھ کر کے قاعدہ پڑھا, نورانی قاعدہ پڑھا, یسرنا القرآن پڑھا. قرآن پڑھنا اس کو آ گیا. کچھ دن کے بعد وہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں جھارکھنڈ جمشید پور کی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, آپ کہتے تھے کہ مجھے اصل قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ آج قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرا پوتا مدرسے میں پڑھتا ہے, اس نے قاعدہ پڑھا ہے, یہ سطر قرآن پڑھا, قرآن مکمل کر چکا ہے, اچھا قرآن پڑھتا ہے, اس کے تلفظ اچھے ہیں. میں اس کی آواز کو سن کر, اس کی تلاوت کے انداز کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ میرے گھر میں ہی میرا بچہ پڑھتا ہے, کیوں نہ میں اپنے عیب کو ظاہر نہ کروں اور اپنے پوتے سے ہی قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لوں. وہ شخص پڑھتا رہا, قاعدہ پڑھا, قرآن پڑھا, نورانی قاعدہ پڑھا اور قرآن مکمل کر لیا. ایک دن ایسا آیا کہ جب بھی قرآن خالی ہوتی تھی, جب بھی کسی کی مجلس ہو جاتی تھی, جہاں بھی 40واں یا تیجا یا تحلق کا اس کو پروگرام میں جانے کا موقع ملتا, وہاں جا کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا. بتاؤ, ایک شخص جس کی عمر 70 سال کی ہو چکی ہے, اس نے بھی اگر ارادہ کیا تو اللہ کا کلام پڑھنا سیکھ گیا. یاد رکھو, ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹی بڑے ہو گئے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میری بچیاں بڑی ہو گئی, آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ معاشرے میں کیا سمجھیں گے, محلے میں کیا سمجھا جائے گا, میں مدرسے میں جاؤں, میں علماء سے رابطہ کروں, میں مسئلہ پوچھوں. یاد رکھنا, علم حاصل کرنا جو فرض ہے تو اس کی عمر نہیں بتائی گئی, اور یہ قید نہیں ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو وہی قرآن پڑھنا سیکھے, وہی دینی تعلیم حاصل کرے, وہی مدرسے میں پڑھے, وہی اسکول میں پڑھے. نہیں, بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں, لاکھوں کی سنکھیا ایسا ہے, اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر 50 سال ہو جانے کے بعد مرنے سے پہلے بھی علم حاصل کیا ہے اور پڑھ کر لوگوں کو دکھلا دیا ہے, زمانے کو دکھلا دیا ہے. انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو, پوری دنیا میں نہیں, پورے شہر میں نہیں, پورے ہندوستان میں نہیں, اپنے گھر میں اگر اچھا ماحول بنانا چاہتے ہو تو لوگوں سب سے پہلے خود عمل کرو. کیا کرو؟ خود عمل کرو. اور ایک ہاتھ میں اپنے بچے کی انگلش کا قاعدہ پکڑاؤ, اس لیے کہ انگلش بھی بہت ضروری ہے, اور دوسرے ہاتھ میں اپنے بچے کی عربی کا قاعدہ پکڑاؤ تاکہ وہ بچہ اصلی تعلیم بھی حاصل کرے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرے. جہاں اس کو اصلی تعلیم کے ذریعے, ہندی انگلش کے ذریعے دین کا کام کرنے کا موقع ملے, وہ اس کے ذریعے دین کا کام کرے اور قرآن کی بات آ جائے, مسئلہ مسائل کی بات آ جائے. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے, گھر میں آج فاتحہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. کئی محلات اس مین پوری کے اندر ایسے ہیں جس میں نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ اکبر, ایک دن گزر جاتا تھا, تو لوگ رابطہ کر کے بلوا لیتے ہیں, دیر بھی ہوتی ہے, تاخیر ہوتی ہے. آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ دن کی کمی ہے کہ نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں اتنی برائی ہے کہ لوگوں کا مسئلہ معلوم نہیں ہے اور بے دینی کی راہ چل رہے ہیں, غلط راستے پر چل رہے ہیں, گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. جب ان کا بچہ برباد ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضور تعویذ بنا دیجیے. صاحب سجادہ کے پاس آئیں گے, کہیں گے حضور تعویذ بنا دیجیے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے, میری بیٹی بڑی ہو گئی, بات نہیں مان رہی ہے. اللہ اکبر, جس وقت سکھانا تھا, جس وقت اسے چلانا تھا, جس وقت تجھے پڑھانا تھا, اس وقت تم نے غور نہ کیا, دھیان نہ دیا, اور آج تم تعویذ بنوانے آ گئے ہو. اللہ کو ناراض کر کے تم نے نماز نہ پڑھی, تم نے زکات نہ نکالے, تم مسئلے نہ جانے, خود علم حاصل نہ کیا, اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. اور جب تمہارا بیٹا, تمہاری بیٹی, تمہارے گھر والے لوگ تمہارے
हमारी बात न मानने लगे तो तावीज़ बनवाने के लिए खानकाह के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। शर्त करो कि जिस अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया, जमीन और आसमान से इस कायनात को सजाया, हमें पैदा किया, जिसने हमें आंखें अता की, जिसने हमें पैर अता किए, जिसने हमारा सर अता किया, जिसने हमारे चेहरे खूबसूरत अता किए, और फिर अल्लाह ने भी फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने सारी मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन इंसान को पैदा फरमाया। उसके बाद भी तुम नमाज नहीं पढ़ते, उसके बाद भी तुम एहसास नहीं करते। बताओ, है कोई दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर जो तुम्हारी असली हाथ लगा दे, तुम्हारे असली आंख लगा दे, तुम्हारे चेहरे कट जाए, गले कट कर अलग हो जाए तो असली गला लगा दे, तुम्हारे असली पैर दे दे? कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है। जरा सोचो कि अगर तुमसे कोई आंख मांग ले, भाई साहब 2 करोड़ में आप अपनी दोनों आंखें दे देना, एक ही आंख दे देगी, तो क्या आप आंख दे देंगे? आप कहेंगे कि मेरी सब कुछ लूट जाए, आप पूरी दौलत दे दो, फिर भी मैं आंख नहीं दूंगा, पैर नहीं दूंगा, ये सर नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, तो जरा गौर करो, जिस रब ने तुम्हें इतनी कीमती आंखें अता की, इतना महंगा तुम्हें पैर अता किया, हाथ दिया, कि तुम दूसरों को नहीं देना चाहते, तुम पैसे से बेचना नहीं चाहते। अल्लाह अकबर। उस रब का जरा तुम एहसान क्यों भूल बैठे? उस रब को तुम याद क्यों नहीं करते? उस रब के लिए तुम इबादत क्यों नहीं करते? उस रब के लिए तुम नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते? उस रब को तुम अकेले में क्यों नहीं याद करते? मैं बस आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, क्या लोगों, अपने बच्चों को पढ़ाओ और खुद अगर पैदा हो जाओ, खुद नमाजी हो जाओ, उसके बाद कहना कि मेरा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ता है। पहले खुद तुम मसले का जानकार बन जाओ, खुद कुरान की तिलावत करने लगो, उसके बाद तुम कहना कि मेरा बेटा कुरान की तिलावत क्यों नहीं कर रहा है। आज सबसे बड़ी कमी यही है, एक बाप जिम्मेदार होकर के भी अपने घर में अमल पैरा नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है। अल्लाह के वाला में दुआ है, मेरे बोलने में किसी तरह की कोई गलती नहीं हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। आप उस बंदे गए इखलाक व गुरुबत का औकात नहीं होते, अखलाक व गुरुबत का औकात नहीं पढ़ते, सरकारी दो आलम का फरमान नहीं पढ़ते। अरे हम कैसे मुसलमान हैं जो रोज सुबह उठकर अखबार तो पढ़ते हैं पर कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं पर कुरान नहीं पढ़ते। आपने माथी की निगाहों से जनाबे आले नबी और आले अली बुरे गुजारे चिश्तियत नबी रहे अकबर